سب سے پہلی بات، ایک عمل ہے جسے شرک کہتے ہیں۔ شرک سے متعلق ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ دراصل وہ ایک ایسا عمل ہے کہ شرک اور مشرک کے لیے قرآن نے فرمایا حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے پورے اعمال ناکارہ کر دیے جائیں گے۔ ہوتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نوٹوں کے ایک بنڈل ہاتھ آیا، پتہ چلا کہ سب پٹے پرانے ہیں، کسی کا مثلا ایک ٹکڑا دوسرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، یا ہے جعلی نوٹ۔ تو مشرک کے کوئی بھی عمل ہو ان کا انجام یہی ہوگا۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت حاتم، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد کو تو آپ جانتے ہیں، عظیم ہستی تھے، اللہ کے بندوں پر بڑے مہربان آدمی تھے، تو کیا جو نیک اعمال ہمارا والد کیا کرتے تھے ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے وہ سب کچھ کر لیا کرتا تھا وہ مقصد اس نے حاصل کیا۔ یعنی وہ آدمی ایسا تھا کہ چونکہ وہ اہل ایمان نہیں تھا، موحد آدمی نہیں تھا، دین حنیف پر شاید پائبند نہیں تھا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار میں اس کو اللہ نے بہت نوازا، مال و دولت کے ساتھ ساتھ ایسی شہرت اللہ نے نصیب کر دی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہوگا، تو اس نے اپنی کمائی کر لی۔ لیکن مسلمان اور کلمہ گو کے لیے بات یہ نہیں ہوتی، اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی نام نمود ہو یا نہ ہو، اس کے یہ اعمال اس کے ساتھ ہوں گے زندگی کے دیگر مراحل میں۔ زندگی سے میرا مقصد انتقال زندگی، چونکہ انسان اللہ کے علم میں پیدا ہوتے ہی زندہ ہے، عالم ارواح میں زندہ ہے، وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہو جاتا ہے، وہاں زندہ ہے، وہاں سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، یہاں زندہ ہے، یہاں سے کیفیات اور حالات تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس انسان کی جسم اور روح کا بظاہر رشتہ تو منقطع ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک ارتباط کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے علم اور قدرت میں وہ زندہ ہے، قبر کے اندر، میدان محشر میں، دیگر مراحل میں۔ تو جو اعمال ہم کر لیتے ہیں قبول ہونے کی صورت میں وہ زندگی کے اور سفروں کے آگے مراحل کے لیے ہمارے ساتھ دینے والے اعمال ہوتے ہیں، اور اگر ہم گوانے کی فرصت لے کر گوانے کی مواقع استعمال کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آگے آنے والے مراحل میں یہی حالت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ نمازیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، روزے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، صدقات و خیرات ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، تقوی اور اخلاص اور دیانت ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایسی کچھ چیزیں پیش نہیں کر پائیں گے کہ ان چیزوں کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں نوازے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ مواقع، پہلی بات شرک ہے میرے بھائی، اور شرک کے بعد ایک بہت بری عادت اور بری چیز ہے بدعت، اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نام اسلام کی طرف منسوب ہو لیکن قرآن اور حدیث اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور کردار میں اس کی کوئی ثبوت نہ ہو، وہ ہوتی ہے بدعت۔ یہ بھی ہمارے اعمال کو غارت کرنے والی ایک چیز ہے، اس سے بھی ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے تیزاب لگنے والی ایک چیز اپنی پوری حیثیت کھو جاتی ہے۔ اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ بدعات کے ذریعے سے اعمال کا انجام یہی ہوگا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کامل ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح کے مطابق یہ دین کامل ہے، ہر چیز میں کامل ہے، عقیدے کے حوالے پر، اعمال کے حوالے پر، اخلاق اور کردار کے حوالے پر کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی ہو اور بعد میں آنے والے کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ بھی دین میں شامل ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا وہ بدعت ہوتی ہے۔ دنیاوی مسائل کے حل کے سلسلے میں آلات ایجاد کرنا وہ بدعات میں نہیں آتی، وہ سہولیات میں آ جاتی ہے۔ اب دین ایک کامل اور جامع چیز ہے، کوئی کہہ دے کہ ہم سہولتوں کے خاطر نمازوں کو مثلا 3 وقت یا 2 وقت کر دیں گے اور بقیہ کو چھٹی دیں گے،
اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، قیامت کے دن یہ بات معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کوئی کہہ دے کہ میں اپنی اس گاڑی کو جو میں نے خرید لی ہے، اس اپنے ماڈل کو اپ گریڈ کر لوں گا، مثلا جو ماڈل کی ٹیلی فون آئی ہے اس کو اپ گریڈ کر کے اس میں اور بھی آپشن ڈال دیے جائیں، یا اسی طرح ہوائی جہاز، ٹرین یا دیگر ضروریات زندگی وسائل ایجادات ہو، ان میں ایسی بات تو نہیں ہوگی۔ تو دوسری بات ہے بدعت، کہ اس سے اجتناب کر دی جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے اور فرمودات پر چلنے والا یہ آدمی صحیح معنوں میں مومن ہے اور سنت کا تابع ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ دوسرے درجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی حضرات ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی ایسے پیروی کی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل یا معمول کیا ہوتا تھا تو اس چیز کے قریب نہ جاتے تھے۔ کھانے کی کوئی چیز ہوتی تھی، فرض کیجئے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس چیز کو کیسے کہا جائے، ان کے لیے کوئی نئی چیز ہوتی تھی، پوچھتے تھے دوسرے سے، کسی کو اگر معلوم نہ ہوتا تھا تو سفر کر کے کہیں ہو جاتے، لیکن اس وقت تک یہ چیز ہاتھ نہیں لگا۔ اب پھر دیکھیے، اب پھر اعمال اور عقائد و احکامات کی بات کہاں، اور ایسی چھوٹی موٹی باتیں کہاں۔ اس لیے وہ حضرات بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ان کا طرز عمل دراصل شرح ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور فرمودات کا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری اہم پوائنٹ کہ جس پر ہم توجہ دے کر اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں گے، مواقع کو جو ہم نے کمانے کے حوالے پر کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، وہ تیسرا نقطہ ہے حقوق العباد۔ اللہ کے بندوں سے متعلق ہمارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر ذمہ داریاں لاگو کی ہیں ان کی خیال، چاہے کسی کے مال ہو، کسی کا وقت ہو، کسی کی کوئی بھی فرصت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لوگوں کو اذیت اور آزار نہ دینا، ان کا کوئی حق سلب نہ کرنا، ان کا کوئی حق ضائع نہ کرنا، یہ بھی ہوتا ہے وہ موقع جو ہماری کمائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان باتوں کا خیال نہ رکھیں تو گویا کہ ہم نے فرصت پیدا کی ضائع کرنے کا، اور ہم نے ضائع کرتے کرتے اپنے لیے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ دی۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دین دے دی، اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، کلام مجید اللہ رب العزت کی بڑی نعمت پوری انسانیت کے لیے، پوری زمانوں در زمانوں کے لیے، سید حضرات اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین، اور ان حضرات کی ہمارے پاس رہنمائی موجود ہو تو ہمارے لیے اور کیا چاہیے۔ تو یہ کہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس دین کے خادم لوگ ہیں، اس امت کا ایک فرد اس پر یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے، اپنے قول اور اپنے عمل سے اس دین کو لینے والا، سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا اور پھیلانے والا بنے، دفاع کرنے والا بنے۔ اور یہی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے مقصد زندگی۔ اور جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جو مواقع اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرما دیے تھے، مواقع سے سوچ سمجھ کر استفادہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مواقع کو کہتے ہیں غلط فائدہ اٹھانا، کبھی کبھار میں ذہن میں سوچتا ہوں یہ غلط فائدہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ جو کام ہوتا ہے غلط تو پھر اس میں فائدہ نہیں، نقصان کی بات ہے، لیکن عرفی بات ہے کہتے ہیں آپ نے موقع سے غلط فائدہ اٹھایا۔ غلط وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے غلط فرمایا۔ میرے اور آپ کے تصور میں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی صحیح چیز کو بھی غلط کہہ دیں، اسے تو غلط نہیں ہو جاتی ہے، لیکن سوچنا چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے ہوشیار رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس کا ہر ایک قدم نیت، ارادہ اور اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر اٹھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ